اب اصل ٹیسٹ کیا اب نہیں ہے ہماری گورنمنٹ کا اور لیڈرشپ کا کہ یہ اس کو ٹرانسلیٹ کیسے کرتے ہیں انٹو اکنامک تھنگز انٹو ادر تھنگز تاکہ ہمیں فائدہ تو ہو ایک چیز کا. یہ نہیں کہ ہم نے کسی لالچ میں کیا ہے لیکن ہر چیز کے ایک ڈویڈنڈس ہوتے ہیں نا, ہم نے معمولی چیز نہیں کی. اب کیا آپشنز ہے پاکستان کے, ہاؤ ڈو وی ٹرانسلیٹ دس انٹو ٹینجیبل بینیفٹس آلسو. عزت احترام اپنی جگہ لیکن ٹینجیبل پہ, اور از اٹ ٹو ارلی؟ آئی تھنک 2-3 مومنٹس آئے تھے ہماری ہسٹری میں جسے ہم کہتے ہیں انفلیکشن پوائنٹس یا ٹرننگ پوائنٹس ان ریئل ٹرمز. ایک 71 کے بعد تھا ہیو اے اسٹریٹجک ریسیٹ جب وی لاسٹ بنگلہ دیش, اور اس میں بھٹو صاحب نے بڑا اچھی طرح کیا. ہی ری ارینجڈ آور ریلیشنشپس اینڈ الائنمنٹس. گلف میں پہنچ گئے, آرمی کو استعمال کیا ایز اے انسٹرومنٹ آف فارن پالیسی اینڈ لیوریج دیٹ رول, اینڈ وہ گلف کے ساتھ ایکسپورٹنگ مین پاور, اینڈ وی اسٹیبلائزڈ اوور سیلف اینڈ ان فیکٹ بلڈ دا بامب. ہوگا ایک اپرچونٹی دوسری آئی تھی ہماری 1991 میں آفٹر دا بریک اپ آف سوویت یونین, اینڈ آف دا کولڈ وار, ٹو بلڈ این آؤٹ ریچ ٹو سینٹرل ایشیا, رشیا, آل دیز کنٹریز. لیکن چونکہ ہم پھنسے ہوئے تھے افغانستان میں, ہم پھنسے ہوئے تھے اسٹریٹجک ڈیپتھ میں, ہم پھنسے ہوئے تھے we lost that big time and that we blew that opportunity rather جو وہ تھا. اب یہ ایک opportunity آئی ہے and I think we should look at the big picture and take the long view and with generosity, بڑے دل کے ساتھ. اور وہ ہے کہ we have to have a national strategic reset in governance, in economy and in internal security. اور یہ اس میں سب سے بڑی جو میں بات کہتا ہوں یہ ضرورت ہے ہیلنگ ٹچ کی, دست شفا کی اس وقت. گیدر پیپل, بی دا برج. اف یو کین بی دا برج بٹوین تہران اینڈ واشنگٹن, وی شوڈ بی دا برج بٹوین دا پیپل اینڈ دا اسٹیٹ. یہ جو ہے نا اسٹیٹ پاور اسٹریٹ پاور کے کانفلکٹس, دس ہیز ٹو اینڈ. اینڈ آئی تھنک یہ سوچ کے ٹھنڈے دل سے ہمیں کرنا چاہیے کہ یہ آگے کیسے بڑھنا ہے. اینڈ دس از وی ہیو اسٹریٹجک اسپیس آلسو, ہمیں باہر کا دباؤ نہیں ہے. انڈیا از ایٹ دس لوئسٹ پوائنٹ سنس 1962. امریکہ آپ کے ساتھ کھڑا ہے, چین آپ کے ساتھ کھڑا ہے, روس آپ کے ساتھ کھڑا ہے, سارے عرب ممالک بھی تمام لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. سو اس سے, اور دے آر لوکنگ اپ ٹو اس. سینٹرل ایشینز دیکھ لیں, ادھر دیکھ لیں, ادھر دیکھ لیں, ہر جگہ. میں بھی ہو کے آیا ہوں, آئی وینٹ ٹو نارتھ میسیڈونیا, مقدونیہ جیسے کہتے ہیں, الیگزینڈر دا گریٹ آیا تھا. میں ماسکو گیا, دو ہی بندے آئے سر, یا الیگزینڈر گریٹ وہاں سے آئے یا مشاہد سید. میں تو کمال کی جگہ ادھر. And I went to this Istanbul, met Mr. Erdogan. Everybody is talking about Pakistan. ادھر بھی پاکستان نے کمال کر دی, مبارک ہو جی. پاکستان کا کیا رول ہے؟ ہمارا تو پرسپشن چینج ہو گیا ہے. پاکستان از واکنگ 10 feet tall. ہمیں کہتے تھے پارٹ آف دا پرابلم, آج پارٹ آف گلوبل سولوشن ہے. الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. Up to us کہ you can just pick. Today our person, top man, at least the field marshal, the PM, can pick up the phone and talk to anybody in the. اب مجھے ایک چیز بتائیں, اس لیے بڑا ضروری ہے کہ business as usual نہیں چل سکتا. ایران کی پراکسیز کی بات کرتے تھے, مجھے یاد ہے حزب اللہ بنی جب صابرہ شتیلا کا میسیکر ہوا, وہ بنا. حماس خود اسرائیل فنڈنگ شروع کروائی پی ایل او کو توڑنے کے لیے, سب کچھ. بہت زیادہ ایران کے جھگڑے وہ چھوڑ دیں اپنے شروع میں اپنی ڈاکٹرائن ایکسپورٹ کرنے کے لیے خمینی صاحب کے پہلے 2-4 سال, لیکن بہت بڑا غزہ کے اوپر سے جو باقیوں کا سٹانس تھا اور ان کا بولڈ سٹانس تھا, بڑا فرق تھا. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کو بھی ایک شکست ہوئی ہے, اسرائیل کو بھی شکست ہوئی ہے, لیبنان میں بھی انشاءاللہ گریٹر اسرائیل کا پلان جو ختم ہو گیا ہے. اب وہ تو ابھی آپ کو پتا نا لنڈن میں بڑے مظاہرے ہوئے ہیں, وہ ویسٹ بینک کی پراپرٹیز بیچنے کے چکر میں انہوں نے پورا ایک اپنا روڈ شو کیا ہوا تھا, وہاں بڑی جلوس نکل رہے سب کچھ. میرا سوال یہ ہے کہ کیا اب ہم 2 نیشن جو تھا فارمولا کہ فلسطینیوں کی اپنی ریاست ہے, کیا ہم اس کے زیادہ قریب ہیں؟ I'll tell you why, کہ اس آرگومنٹ سے میں پوچھ رہا ہوں. کیونکہ امریکہ بھی اب چاہے گا کہ اسرائیل کے لیے تھوڑی سی سیکیورٹی ہو, سب کچھ ہو. وہ کہے گا اچھا یار تم 2 نیشن پہ آ جاؤ, میں ابراہیم اکارڈز میں لے آتا ہوں, آپس میں بھی تعلقات ٹھیک ہو گئے. تو کیا اب ہم 2 نیشن اسرائیل پلس فلسطینی ریاست اور ابراہیم اکارڈز, کیا ہم ان دونوں کے قریب آ گئے ہیں اب؟ کہ ابراہیم اکارڈ سے قریب نہیں آئے, لیکن یہ ہے کہ پیلسٹائن ایشو از ناؤ ایٹ دا سینٹر اسٹیج نمبر 1. whether it's Saudi Arabia or Pakistan or even the United States, اب بورڈ آف پیس کو بھی ریکنسٹیٹیوٹ کر رہے ہیں وہ, بائی دا وے اس کا کوئی رول بھی بن رہا ہے, ٹونی بلیئر ورک بھی, تو دے ہیو ٹو ڈو دیٹ. کہ اب وہ پتا چل گیا کہ یو کی ناٹ ہیو Hamlet without the Prince of Denmark. You cannot have peace without Palestine. But they will ask for something in return. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ہم 2 نیشن بناتے ہیں,
تو پھر ہمیں بھی لانگ ٹرم گارنٹی یہ ہے کہ ہمارا ابراہیم ایگروڈ سعودی عربیہ نے تو کہا تھا نا کہ ہم مان لیں گے تم ڈیٹ کرو. عبداللہ پلان کیا تھا؟ عبداللہ پلان واز دیٹ جو اسرائیل نے ریجیکٹ کیا. جنرل شیرون تھا اس کا پرائم منسٹر 2002 میں. عبداللہ پیس پلان یہی تھا نا کہ ان ریٹرن فار دیٹ انہوں نے نہیں مانا اور وہ کنسٹرکشن نہیں مانتے گئے. اگر وہ مانتے ہیں تو دیٹس دا ڈیتھ نیل آف زائنزم. جو زائنزم کی جو فلسفی ہے گریٹر اسرائیل اینڈ جسٹ اے سول جوئش اسٹیٹ وہ ختم ہو جاتی. جو ریزن ڈیتھ ہے جو بنیاد ہے ان کی بالادستی کی اس کا خاتمہ ہوتا ہے. تو آئی تھنک پیلسٹائن اسٹیٹ اگر آ جاتا ہے سینٹر اسٹیج میں دین دا ہول سیناریو چینجز. ورنہ تو یہ ان کو اگر پیلسٹینین اسٹیٹ بن جاتی ہے مان جاتا ہے اسرائیل, جس طرح محمد بن سلمان نے بھی کہا, انہوں نے کہا, ٹرمپ کو بھی کہا تھا, وہ وائٹ ہاؤس میں بھی کہا تھا جب ان کا پش بیک بھی ہوا تھا, جب لاسٹ نومبر میں جب when he was in وائٹ ہاؤس, تو وہاں پہ ابراہیم اکارڈز کی بات ہوئی تو وہاں کے سارے میڈیا نے رپورٹ کیا تھا. ہی پش بیک, ہی سیڈ یہ ہمیں ریورسیبل اسکیڈول اور چیزیں بتائیں کب بنے گی پھر ہم بات کر لیتے ہیں. تو اس کے بعد بٹ دے آر ناٹ اس وقت اسرائیل کے اندر there is absolutely no voice speaking for Palestine state. Palestine state صرف state نہیں ہے, territory نہیں ہے. It is also that Jerusalem is the capital. Al-Quds. کیونکہ یاد ہے لیکن وہ شیئرڈ پہ بھی تو بات ہو رہی تھی نا کہ ایک شیئرڈ کیپٹل بھی ہو سکتا ہے جو اسرائیل اور فلسطینی ریاست. نہیں, وہ تو جو زائنسٹ ہیں وہ تو کہتے ہیں ففتھ ٹیمپل ہے, سولومن ٹیمپل ہے. ہم نے تو ڈیمولش کرنی ہے القدس کو. اب تو دیکھیں نا او آئی سی کیوں بنی تھی, کیونکہ ایک یہودی نے کوشش کی القدس مسجد کو آگ لگانے کی 69 میں, اور اس کے نتیجے میں فوراً پورا مسلم ورلڈ گیدرڈ اینڈ دے فارم دا آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس اس وقت. تو یہ بڑا کور ایشو ہے. اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اس لیے ایک نئی کانفلکٹ ہو سکتا ہے زائنزم ورسز پین اسلامزم. مجھے زائنزم جو اس اتنے بدبودار قسم کے لوگ جس نے نام آپ نے لسٹ دی ہے جو حکومت کر رہے ہیں اسرائیل کا, انلیس ان کا کایا پلٹ دی جائے اور ایک ریولوشنری چینج آ جائے اسرائیل میں, وچ آئی ڈونٹ سی اٹ رائٹ ناؤ, جو وہ اسرائیلی عوام ویلکم کر رہے تھے ایون دا جینوسائیڈ. نیتنیاہو ڈیفائی کر سکتا ہے جتنی ان کی ڈیپینڈنس ہے, بڑے جو مرضی بیان دیتے رہے, ڈیفائی کر سکتا ہے. اسرائیل ایگزسٹنس از بیکاز آف امریکہ. یہ بی ویری کلیئر. اگر وہ امریکنز چاہیں تو ہی ول بی آؤسٹڈ. وہ تو نیتنیاہو کیا, اسرائیل ول سیز ٹو ایگزسٹ اٹ سیلف. اسرائیل کی جو ایگزسٹنس ہے از لنکڈ ود دا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. آپ نے ایک بات کی کہ پاکستان کو اپنا اسٹریٹجک ریکیلیبریشن کرنی چاہیے, ریسیٹ کرنا چاہیے. کیا کرے پاکستان اس وقت؟ ہاؤ وڈ یو ڈسکرائب اٹ, ایکسپلین اٹ. ریجنلی ویری اسٹرانگ. صرف ایک ایریا ہمارا ویک ہے, ساؤتھ ایشیا. یہ جو ساؤتھ ایشیا میں چینج آ رہے ہیں ہم نے اس کو بھی انکارپوریٹ کرنا ہے. بنگلہ دیش, سری لنکا, نیپال, مالدیوز, یہ ہمارا فرنٹ یارڈ ہے. آپ کو پتا نا بنگلہ دیش سے بھی بات چیت چل رہی ہے ایک اسٹریٹجک ڈیفنس ایگریمنٹ. بہت اچھی بات ہے, میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ. اب دیکھیں نا یہ اللہ کی شان دیکھیں کہ یہ اس وقت وی کین ٹاک اباؤٹ دیٹ ود بنگلہ دیش آلسو, جو ہمارا خیال تھا کہ انڈین کیمپ میں چلا گیا ہے حسینہ کی وجہ سے. دیٹ ہیز چینجڈ. سو وہی میں کہہ رہا ہوں یہ جو دنیا میں تبدیلی ہے, میں ابھی نیپال اور سری لنکا ہو کے آیا ہوں, وہاں انقلابی تبدیلیاں آئی ہیں. بنگلہ دیشی پرائم منسٹر بھی جا رہا ہے نا چائنا ابھی دورے. یس, طارق چودھری سے, تو شاید اس کو بھی باتیں. اور آپ نے چائنا نے بنا بھی دیا آلریڈی. چائنا, پاکستان, بنگلہ دیش, وہ جو ٹرائکا ہے وہ تو بن گیا ہے نا تینوں کا. سو وی آلریڈی آر ان دیٹ ایریا. تو وہ ہمیں ذرا فوکس کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ ہمارا زیادہ تر فوکس ویسٹ رہا یا مڈل ایسٹ رہا اور چائنا. تو وی شوڈ آلسو فوکس آن ساؤتھ ایشیا, کیونکہ ساؤتھ ایشیا میں پہلی دفعہ انڈیا آئسولیٹ ہوا ہے اور ناٹ اپنے خطے میں تنہا ہے, وہ سب خلاف ہیں ان کے. اور جو ان کے گاڈ فادرز تھے ویسٹ کے, انہوں نے ان کو ڈچ کیا ہوا ہے, وہ گھاس نہیں ڈال رہے. یہ ادھر بھاگ رہا ہے, ادھر بھاگ رہا ہے مودی, تو ہی از لاسٹ ایوری تھنگ اسپیشلی آفٹر دا لاسٹ ایئرز کانفلکٹ. تو اس میں ہمارا دوسرا جو میجر چیز ہے کمپوننٹ از ڈومیسٹک. جو ری آرڈرنگ کی ضرورت ہے وہ ادھر ہے. ایشوز آف گورننس, ایشوز آف انٹرنل سیکورٹی, ایشوز آف اکانومی, دے ہیو ٹو بی. بزنس ایز یوزول نہیں چل سکتا. دیر آئی تھنک دیر از اے نیڈ فار دیٹ. اور ہمیں اسٹریٹجک اسپیس بھی مل گئی ہے, ہمیں گڈ ول بھی ہے, یہ ایک موقع ہے. اینڈ آئی تھنک لیکن ہمارے یہاں پولیٹیکل پولرائزیشن اتنی اسٹرانگ ہو گئی ہوئی ہے کہ پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جب بہت پاورفل ہو جاتے ہیں تو اس کے دو ہی ریئیکشن ہوتے ہیں, یا بہت نرم ہو جاتے ہیں because you're so comfortable with power کہ میں کہتا ہوں نہیں چلو شاہ صاحب نے صلح کر لو, شاہ صاحب میرا کچھ نہیں کر سکتے. ایک رویہ میرا ہوتا ہے کہ اب میں اتنا پاورفل ہو گیا ہوں, میں شاہ صاحب کو صاحب نہیں لینڈ دینا. سو دو ایکسٹریم کے بی ویری کلیئر کہ یہ کرسی مضبوط نہیں ہے. لگتا ہے کہ کرسی بڑی مضبوط ہے. نو,
ultimately it is about delivery to the people. لوگ کہتے ہیں ڈیموکریسی کا ایشو. میں کہتا ہوں ڈیموکریسی کا ایشو اب آگے چلا گیا ہے. جمہوریت پر جو ہمیں دیکھ لی, ڈلیور کریں کہ ایز ڈیموکریسی ڈلیورنگ. ہم نے یہ چیز چائنا سے کیوں نہیں سیکھی کہ اتنی ڈائیورس ایتھنک قومیں, اتنے 56 ہاں سب 56 ان کو وہ لے کے چل رہے ہیں. اس لیے کہ وہ ڈلیوری کریں. آپ اردوغان دیکھ لیں, ٹرکی دیکھ لیں. He used to call the sick man of Europe. برا حال تھا ترکوں کا. یہ جو پولرائزیشن کی آپ بات کرتے ہیں, استنبول میں گولیاں چلتی تھی لیفٹ اینڈ رائٹ کی 1980s میں, 1990s کے زمانے میں. اردوغان نے 20-25 سالوں میں he has changed the whole direction. Turkey is part of G20 today. کہاں پہنچا ہوا ہے سارا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ملیشیا دیکھ لیں, جرسا دیکھ لیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا زبردست ٹیک آف پوائنٹ ہے. یس, صرف انٹرنلی اب چیزیں اب we have اور انٹرنلی ود اے لارج بگ, بڑے دل کے ساتھ سب کو کیری کریں. یہ اب جو ہے نا ماضی کی رنجشیں, ورنہ یہ پھر ایک پوائنٹ کہیں ضائع نہ ہو جائے. ہوئے گا. اس یسٹرڈے ونس مور, وہ کارپینٹرز کا سانگ تھا. کارپینٹرز کا, it's yesterday once more. شاہ صاحب, thank you very much as always for your time.